السلام علیکم ناصر، میں ایک دلچسپ ناول اے دل کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب انہیں اپنی ہی بتیجی عزیز تھی تو کیوں خام خواہ بیچ میں آتی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے خود کو سامہ اور عملہ کی ذات میں مدغم کر لیا۔ اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ عامر اسے وقت نہیں دے پاتے، بلکہ وہ اب اسے خود نظر انداز کرنے لگی۔ اکیلے بیٹھنے کا کبھی کبھار موقع مل جاتا تو کام کے بہانے اٹھ جاتی۔ پہلے پہل تو نہیں، پھر احمد نے نوٹ کرنا شروع کیا۔ اب وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ بات کرتا تو جواب دیتی۔ رملہ اور سامہ کے ساتھ لگی رہتی، کبھی وہ مخاطب کرتا تو وہ زدہ ہو کر دیکھنے لگتی۔ کیا ہو گیا؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھتا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتی۔ وہ رات روشین نیازی پر بڑی باری تھی، زخموں سے درد اٹھنے لگا، بہت ساری باتیں شدت سے دکھ دینے لگی۔ عامر اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے، کیا انہیں نہیں پتا؟ اس نے سر ایزی چیئر کی پشت سے لگاتے ہوئے سوچا۔ عامر کسی کام سے اندر آئے، اسے یوں ٹیلے بیٹھے دیکھا تو گزشتہ سارے سالوں کا درد انہیں اس کے چہرے پہ واضح نظر آیا۔ وہ دھیرے چلتے چلتے اس کے قریب آ بیٹھے، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو چونکی انہیں دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ اس وقت؟ گھڑی پر نظر ڈالتے انہوں نے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے، میں نے آج چھٹی کر لی ہے، آج کا سارا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ روشی کا چہرہ بے سپاٹ رہا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، ڈریسنگ کرو۔ اس نے وائٹ نیٹ کا سوٹ نکالا، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ آئی تو عامر گاڑی نکالے کھڑے تھے۔ اس نے دروازہ لاک کیا۔ عامر اس کے برابر آ بیٹھی۔ عامر اسے بغور دیکھ رہے تھے، اس کی ایک ایک بات نوٹ کر رہے تھے۔ وہ واقعی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے عامر نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور کہنا شروع کیا، سنو روشنی نیازی، میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی وضاحت نہیں میرے رویوں کی، میرے گزشتہ رویوں کی، نہ ہی مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کرو گی، کیونکہ میں خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ روشنی نے بڑی تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ اعتراف ہے تو یہ اعتراف بے توجہی ہے۔ تمہیں یہ شاید سن کر دکھ ہوگا، لیکن یہی سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ دڑم سے اس کے اوپر کچھ آ گرا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اگر مجھ سے آپ کو محبت نہیں تھی، پتہ نہیں روشنی نیازی، میں ممی کا اسٹیپ بیٹا تھا۔ روشنی الجھی۔ ممی نے جب ڈیڈی سے شادی کی تو اس وقت میں 6 یا 7 ماہ کا تھا۔ ماہم میری ہم عمر تھی، جبکہ فاخر بڑے تھے۔ ممی کے پہلے شوہر نے انہیں ان کی طلاق گوئی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ ڈیڈی ان کے کزن تھے۔ میری مما کی ڈیتھ میری پیدائش کے وقت ہو گئی، اور یوں بزرگوں نے مل کر بیٹھ کر ڈیڈی اور ممی کی شادی کروا دی۔ یہ سب مجھے سیکنڈ نانوں کی زبانی معلوم ہوا۔ مجھے ممی سے کبھی محبت نہ ہو سکی، اس کے باوجود میں ان سے بہت اٹیچ تھا۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ پھر جب دیکھا کہ میں پرواہ نہیں کرتا تو انہوں نے خیال کرنا چھوڑ دیا۔ یہ حقیقت ہے مجھے نانوں نے تب بتائی جب ممی پر یکایک اپنی بانجی سے میری شادی کروانے کا دورہ پڑا۔ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ اصل میں مجھے ان چیزوں میں اٹریکشن محسوس ہونے لگتی تھی جو مجھے ناپسندیدہ ہوتی۔ میں اپنے کمرے میں ناپسندیدہ چیزوں کا ڈھیر لگایا رکھتا تھا۔ جب میں ان چیزوں کو اگنور کرتا تو میرے دل کو سکون اتر آتا۔ ممی نے میرے انکار کی وجہ پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممی کو غصہ تو بڑا آیا کہ میں ان کی بانجی کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، لیکن ڈیڈی کے سامنے چپ کر دی ہے۔ ہاں، مجھے یہ ضرور کہہ ڈالا کہ یہ سب مجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے سوچا کیا کر لیں گی، زیادہ سے زیادہ تمہیں تنگ کریں گی، سو وٹ۔ لیکن مجھے کون سا تم سے محبت تھی۔ خیر شادی ہو گئی، تم میرے گھر میں میری زندگی میں آ گئی، تب مجھے احساس ہوا کہ کمرہ اور زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کمرے میں ناپسندیدہ چیزیں بھر دینے سے حس کو تسکین ضرور پہنچتی ہے، اس سے لا تعلقی برتنے میں مزہ ضرور آتا ہے، لیکن ایک جیتی جاگتی ہستی کو زندگی میں داخل کر لینے کے بعد اس سے تعلق نہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
میرا تم سے گریز اسی کشمکش کا نتیجہ ہوتا جو ہاں تم کے بیچ میں چلتی، پھر رفتہ رفتہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ روشنی نے بے اختیار اس کی سمت دیکھا، وہ گاڑی پارک کر رہے تھے، چہرہ اب بھی کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ نیچے اترے اور اس کی سمت کا دروازہ کھولا، وہ باہر نکل آئی۔ کوئی پکنک پوائنٹ تھا شاید، روشنی نے سرسری سا دیکھا اور اس کے ہمراہ چل پڑی۔ میری پوری کوشش تھی کہ مجھے تم سے محبت نہ ہو، کیونکہ محبت ہو جانے کی صورت میں تمہیں اپنی زندگی سے واک آؤٹ کرنا پڑتا، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میری تمام کوششوں نے محبت کے آگے سر تسلیمی خم کر دیا۔ محبت نے اپنا آپ منوا لیا۔ میں ہار گیا۔ اس ہار کو فاخر بھائی کے الزام نے دو آتشہ کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ فاخر نے سرے بازار مجھے ننگا کر دیا۔ میں نے بہت لڑا فاخر سے، ممی سے، فضا سے۔ تم شاید سو رہی تھی۔ پھر میں نے یہ سارا واقعہ ڈیڈی کو سنایا۔ انہوں نے مجھے علیحدہ ہونے کا مشورہ دیا۔ اصل میں ممی کو شکست پسند نہیں تھی اور تمہاری صورت میں انہیں شکست دی تھی۔ پھر تم میری شکست کا باعث بنی، اور شکست ہونا کسے پسند ہے اور کون شکست تسلیم کرتا ہے؟ لیکن جب میں نے دیکھا ایک میرے تسلیم نہ کرنے سے تمہیں کیا بنا دیا ہے، اب سوچ رہا ہوں اگر اسی وقت اپنی شکست تسلیم کر لیتا تو وقت میرے ہاتھ میں ہوتا۔ اب میں کس قدر اکیلا ہو گیا ہوں۔ میری اذیت پسندی نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ وہ تھک کر درخت کی ٹیک سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ روشنی اب بھی چپ تھی، شاید اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ آمن نے اسے کھانا بھی باہر کھلایا، سڑکوں پہ بے وجہ گاڑی کو گھماتے رہے، کتنی باتیں کر ڈالی۔ جب وہ ضج ہو کر اسے اٹھایا کرتے تھے تو غصے میں ڈانٹ دیا کرتے تھے تو وہ ساری رات سو نہ پاتا، اور بہت ساری دوسری باتیں۔ واپسی سائٹ رملا اور ساما گیٹ پر ہی مل گئے۔ تھوڑی دیر بعد آمن نے کچن میں جھانکا تو وہ پانی کو گول رہی تھی۔ آمن نے شاہنے سے ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ آمن نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں موتی چمک رہے تھے۔ کیا؟ وہ گھبرا گئے۔ آپ نے بہت برا کیا عامر، بہت برا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔ عامر کو شدید ندامت نے آ گھیرا۔ واقعی ان کا اعتراف وقت کو نہیں واپس لا سکتا تھا۔ سارے جذبے، سارے لمحے واپس نہیں آ سکتے تھے۔ ہو سکے تو معاف کر دینا روشنی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گئے۔ چائے کا پانی ابل کر خشک ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی بدلا اور آنکھ تیز کر کے فٹافٹ چائے تیار کی اور ٹرالی لے کر کمرے میں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ عامر کو پچھتاوے دکھ دے رہی ہے اور وہ انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ رملہ اور اسامہ کو سلا کر وہ ٹی وی کا لاؤنج کا کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ عامر اسٹڈی میں تھی اور چائے کے ساتھ پہنچنے کا کہہ رہے تھے۔ کشن سمیٹ کر وہ کچن کی سمت جانے کو ہی تھی کہ کال بیل بج اٹھی۔ اس نے وال کی طرف دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ہوں۔ آنے والی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا۔ اس نے حیران ہوتے ہی دروازہ کھولا۔ ممی تھی۔ وہ اسے اندر لے کر آئی، ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عامر کو بتانے چلی گئی، پھر واپس کچن میں آئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ ممی برخالی سے ملنے نہیں آئی۔ چائے کا پانی رکھ کر اس نے فریج کا جائزہ لیا۔ کباب موجود تھے، اس نے نکال کر تل لیے، ساتھ میں بسکٹ وغیرہ رکھ لیے۔ چائے کی ٹرالی لے کر جب وہ کمرے میں پہنچی تو اندر سے عامر کی تیز آواز سے اس کے قدم رک گئے۔ نہیں ممی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہمیشہ روشنی کو ملازمہ کا درجہ دیا، کبھی بہو والا نہیں، اس لیے اب یہ مزید رول پلے نہیں کرے گی۔ وہ آپ برا مانے۔ میں اکیلی ہوتی ہوں، فیضا کی ڈلیوری نزدیک ہے، سارا گھر اوندا پڑا ہے، میں کیا کروں؟ ممی جھجھلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کا ہی ایک ہی بیٹا ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے اب دوبارہ کوئی زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ میں بہت زیادتیاں کر چکا ہوں۔ اس کا یہی کفارہ ہے، ادا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ آمن نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ چائے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ ممی کچھ کہنے ہی لگی تھی، اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ خاموشی سے چائے سرو کرنے لگی۔ چائے کی کوپ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار سوچ لینا۔ جاتے جاتے آمن نے اس نے کہا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ برتن سمیٹ کر جانے لگی
मम्मी की बात किया मान लेने में क्या हर्ज है, वो रानगी से पलटे। अब भी तुम इनकी तरफदारी करती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ तन्हाई में ना बैठने की एक वजह यही थी कि मम्मी समझती थी कि मुझे तुम इनके खिलाफ बुलबुलाती हो। अब जानबूझकर तुम इस फिर सजा देना चाहती हो। अब बहुत कुछ बदल गया है, वो सोच रही थी। मम्मी को हमारी जरूरत नहीं, इसका लहजा कमजोर था। हमारी ने एक मुलाजमा की जो इनके घर को संभाले, इनकी बहू को संभाल सके। हो सकता है ऐसा ना हो, उसका अंदाज अब भी दफाई किस्म का था। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें इज्जत मंजूर नहीं तो ना सही। इसकी बहस से तंग आकर वो बोले तो वो चुप हो गई और कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, मुझे कहाँ जाना है आपके बगैर, मैं आपकी वजह से। बस तो फिर ठीक है, पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हैं जिंदगी, और ये वक्त हमारा है, लाओ हाथ दो। उसने अमर ने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया तो इ- रोशनी ने इनके हाथ में अपना हाथ दे दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, रोशनी को अचानक याद आया क्या? सबके साथ आपका सबके सामने आपका रवैया बड़ा रोमांटिक होता है, जैसे आप मुझे बहुत अहमियत देती हैं। तुम मेरे हवाले से घर में आई थी रोशनी, मैं तुमसे कैसा ही सलूक रखता, घर वालों की नजर में कभी तुम्हें गिरने नहीं देना चाहता था। पता है, रात को जब तुम गुस्से में उठकर कमरे से चली जाया करती थी तो मम्मी तुम्हारे खिलाफ मुझे उकसाया करती थी कि ये काम नहीं करती, सोती रहती है, वगैरह वगैरह। मैं इनके सामने ये पोस्ट करता था कि मुझे यही बातें तुम्हारे खिलाफ कर गई हैं। फिर मौका मिलते ही इन पर वाजिया हो गया कि मैं सब जानता हूँ। और फाखिर भाई ने मेरी किरदारकशी क्यों की थी? इनकी आदत अपनी बीवी पर भी शक करते हैं। इन्हें दुनिया की सारी औरतें बुरी नजर आती हैं क्योंकि वो खुद ऐसी हैं, बल्कि शादी के बाद खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते रहे। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, फिर भी मैं तुम्हारी खातिर इतना कुछ बर्दाश्त करता चला गया। वो शरारत से मुस्कुराए, अब सरकार का क्या हुक्म है? वो मुस्कुराए तो उन्होंने जोर से नफीस से सर हिलाया और करीब कर लिया। और फिर इसके बाद अमर सुबह ऑफिस जाने लगे तो वो तैयार हो गई। ऑफिस छापा मारने का प्रोग्राम है? नहीं, मुझे मम्मी की तरफ छोड़ आई है। वह आखिर वाकिद भाई को इतने सालों के बाद खुशी मिलने वाली है तो हमें जाना चाहिए। आमा ने बात में सर हिलाया। गाड़ी से उतरते ही इसने घर की तरफ देखा, खाली पड़ा था। बाबा जानी आजकल फार्म हाउस पर थे। आमर गाड़ी लॉक करके इनके पीछे आ गए। जितनी देर रहना मेरे साथ रहना। वो खामोशी से हो गई और ड्राइंग रूम में आई। इसने बैठते हुए सरसरी सा जायजा लिया है और जान गई कि फिजा भाभी की आदतें जरा भी नहीं बदली। नाश्ता लगाओ? नहीं, हम नाश्ता करके आए, आपको मुबारक देने आए हैं। इतने सालों के बाद आखिर अल्लाह ताला ने फाखिर भाई की सुन ही ली। इसने कहा तो मम्मी को गुस्सा ही लग गया। हाँ, तुम्हारी बदवाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो अल्लाह को ही रहम आ गया, वो हक्का बक्का रह गई। इसने कब बुरा सोचा था। आमर तंजिया निगाहों से इसे देखने लगे, जैसे कह रहे हो मजा आया। प्लीज, देर हो गई है। असल में काम करने वाले गुज़िश्ता 2 रोज से गायब है, बर्तनों का ढेर लगा है, ऊपर से सफाई सुथराई अलग। मैं अकेली जान। रोशनी उठने को थी कि अमन ने बाजू पकड़ लिया। वो भाभी से कहा होता, अमन ने कहा था, उसने कहा कि मेरी काम करने की आदत नहीं है। फिर मम्मी की तरफ देखा। हाँ ठीक है, आप किसी को 2-4 पैसे देकर गलवा ले। चलो रोशनी। वो एकदम उठ गई तो नचारे रोशनी को भी उठना पड़ा। तुम रुक जाती रोशनी। नहीं, रमला और सामा अकेले हैं घर में, फिर आ जाएंगे। और मम्मी के भाभी के बारे में बताती रहिएगा। मम्मी डैडी किसी के पास मेरा फोन नंबर है, खुदा हाफिज। आप भी हद करते हैं अमर, जो जरा मैं इनके काम आ जाती तो खुद करती नहीं थी ये। गाड़ी में बैठते इसने एतराज किया तो अमर ने स्टार्ट की और इसे सड़क पर ले आए। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। जहाँ आपकी कोई इज्जत करने को तैयार नहीं, आपको कोई इज्जत देने के लिए कोई नहीं समझता, तो अपने इख्तियार में होता है। तुम्हें काम करने के लिए कोई इतराज नहीं था। तुम मरम्मत में मम्मी का लहजा नोट नहीं किया। उन्होंने तुम्हें बहू का नहीं बल्कि ये कहा कि रोशनी उठो, बर्तन धो। वो जिस तरह तुम्हें कह रही थी, इससे साबित हो रहा था कि वो तुम्हें एक मुलाजमा समझ रही है, और ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो मैं मानती, फिर तुम्हें अपना घर कैसे चलाना है ये इनका सर दर्द है। और तुम अपने घर की फिक्र करो। आज रमला के ससुराल वाले तरीक लेने आ रही हैं। ओ, इसे एकदम याद आया, मम्मी से तो नहीं कहा। इसे फिर मम्मी का ख्याल सताने लगा। मैं फोन करके बता दूंगा, आना चाहे ठीक है, वरना
तुम्हारा आधा बहाल हो गया है, वरना। वो अधूरी बात छोड़कर मुस्कुराए और आमर इसे गाड़ी में छोड़कर ऑफिस चले गए। इसने रमला को साथ लगाकर सफाई की। इसके बाद खाने की तैयारी में लग गई। रमला भी तैयारी में मदद करवा रही थी। इसने अचानक मंगनी का हाल रमला को सुनाया तो वो हंसी। साहब को एमर आगे छोटे मोटे कामों में इसकी मदद करवाने लगी। अब पहली बार रोशनी खुद को हल्का बुल्का महसूस कर रही थी। 6 बजे सब कुछ तैयार था। इसने रमला को तैयार होने के लिए कमरे में भेजा और खुद कपड़ों के बारे में सोचती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। आमर की आवाज आई, देखो रोशनी, कौन आया है। इसने दरवाजे की तरफ देखा तो मम्मी आ रही थी, पीछे डैडी और बाबा जानी भी थे। इसका दिल एकदम खुशी से भर गया। वो इनकी जानिब लपकी। तुम्हारी मम्मी आने से इनकारी थी, मैंने जबरदस्ती लेकर आया हूँ, डैडी ने इसे हौले से बताया। तो वो डैडी के गले लगते हुए सोच रही थी, किसी तरह सही आज हल्की सी शिकस्त मम्मी के चेहरे पर जरूर। बेशक वो तस्लीम करें ना करें, लेकिन ये कम क्या है कि मजबूरी ही से सही, बल्कि इसका रुतबा बहाल करने के लिए वो डैडी के हमरा थी। और सारी इज्जत बिलाशुबा आमर की वजह से थी। सारे जख्म बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। इसने सामने खड़े आमर को देखा। वो उंगलियों से विक्ट्री का निशान बना रहे थे। जवाबन में मुस्कुरा दी, एक असुदा मुस्कुराहट। बेख्तियार इसका दायां हाथ अपने दिल पर जा रुका। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी का आखिरी हिस्सा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब